کہا جاتا تھا گاؤں کے جیسے سادہ لوگ کہاں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گاؤں کے حالات پر ہماری سیریز الحمدللہ جاری ہے۔ آج جب اس کے نوٹس میں تیار کرنے لگا تو میرے سامنے قرآن پاک کی ایک سورۃ الحجرات، اس میں سے کافی اہم پوائنٹس ہم نے اٹھائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس سیریز سے پہلے سورۃ الحجرات کی ان آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان آیتوں کی روشنی میں جو بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ گاؤں وہ جگہ ہے جہاں دل آئینے کی طرح بالکل صاف ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ بالکل سادہ ہوا کرتے تھے اور دل والے ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا گاؤں کے جیسے سادہ لوگ کہاں ملیں گے، مگر آج جب گاؤں میں آپ چل پھر کر دیکھیں گے، دیہات میں گاؤں میں بھی آپ لین دین کر دیکھیں گے، ان سے رشتہ داریاں قائم کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر بھی شہروں کی طرح اور جگہوں کی طرح یہاں کے لوگوں کی زبانوں میں بھی اب زہر آ گیا ہے، دلوں میں یہاں بھی اب بدگمانیاں ہیں، اصلاح کی جگہ یہاں بھی اب مذاق آ چکی ہے، بھائی بھائی سے اب یہاں بھی دوسری جگہوں کی طرح کتراتا ہے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ اب وہ گاؤں نہیں رہے جن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں ہمارے سامنے جو سورۃ الحجرات کی آیتیں ہیں ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہیں، جو سماج کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ اگر ہم تمام لوگ مل کر سورۃ الحجرات کی آیتوں پر عمل کر لیں اور ان آیتوں کے درمیان میں جو 9 اہم پوائنٹس ہیں ان پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارا سماج روشن ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ وہ 9 پوائنٹس کون کون سے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورۃ الحجرات 49 نمبر ہے اس سورت کا۔ اس کی آیت نمبر 6 میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی کہ جو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان پر یقین نہ کیا کرو، یعنی کوئی بھی بات آپ سنیں تو اس کی پہلے تحقیق کریں، بعد میں اس کو آگے بھیجیں، آگے شیئر کریں۔ گاؤں میں افواہ پھیلانا اور افواہ کو آگے بڑھا دینا بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو، یہ سمجھو کہ ایک پورے سماج کو جلانے کی چنگاری ہے جو پورے خاندانوں کو آگے چل کر جلا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں حکم دیا فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق انصاف کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ نے سماج سے انصاف ہی کھو دیا تو پھر سماج کہاں جائے گا؟ اسی طرح مذاق وہ زہر ہے جو دلوں کو توڑتا ہے۔ گاؤں ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہاں کوئی امیر ہوگا، غریب ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، یہ سب ایک ہیں، مذاق نہیں، عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حکم دیا گیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی خاندان کا کوئی دوسرا خاندان مذاق نہ اڑائے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو چھیڑنا، نیچا دکھانا، یہ دلوں میں نفرت بو جاتی ہے۔ اس سے اصلاح تب ممکن ہے جب ہم زبان نرم رکھیں اور دل کو کشادہ رکھیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، عیب نہ تلاش کرو ان کے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹوہ میں نہ رہو، دوسروں کی کمزوریوں کو کھوجنا نہیں ہے، چھپانا نہیں کیے۔ گاؤں میں بھائی کی پردہ پوشی بھائی چارے کی بنیاد ہے، یہ آج کل غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تحقیق کر لیا کریں۔ دوسری چیز، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے،
آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان نہ کریں، کسی کی ٹوہ میں نہ لگیں، اور اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ناموں میں عزت ہوتی ہے، نام رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ کسی کی ایک عزت بن سکے، اس نام میں عزت ہوتی ہے، ذلت نہیں ہوتی ہے، تو نام پکارا جائے، نام کو بگاڑا نہ جائے، کچھ بھی الگ سے کچھ نہ کہا جائے، یہ سب دلوں کو زخمی کرتے ہیں، یہ الٹے سیدھے ہم نام پکارتے ہیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کے بعد کہا گیا گمان سے بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ بدگمانی رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ گاؤں میں جب اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو اصلاح کی روح وہاں ہوگی، لیکن جب اعتماد غائب ہو جائے، بھروسہ ہی اٹھ جائے، تو آپ خوب کسی کو سمجھائیں، اس کان سے سنے گا، اس کان سے نکال دے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی اس صورت میں حکم دیا کہ گمان سے بہت زیادہ بچنا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرے۔ غیبت وہ آگ ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں جلا دیتی ہے، موجودہ لوگوں کے دلوں کو بھی کالا کرتی ہے، گناہ میں ڈبوتی ہے، اور نفرت کی چنگاریوں کو ہوا دیتی ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو۔ انصاف یہ ایک سماج کی، ایک گاؤں کی بنیاد ہے۔ بغیر انصاف کے کسی بھی سماج اور خاندان کو کامیاب آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا فَأَصْلِحُوا، اب اصلاح کرو۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں، اس کے اوپر ایک انسان ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی تحقیق نہیں کی، بات ایسی افواہ پھیل گئی، کسی نے کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا عیب بیان کر دیا، کسی کی کوئی ٹوہ میں لگا، معلوم ہو گیا، کسی نے کسی کو برے نام سے پکارا، کسی نے کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے دل میں بسا لیا، اور غیبت ہو گئی، اور انصاف بھی نہیں ہو پایا، تو اب کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ اس جھگڑے کے لیے آخری حکم جو نواں حکم ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرو۔ یہی اصل دعوت ہے، جھگڑوں کو سلجھاؤ، دلوں کو جوڑو، اور گاؤں کو ایک جنت نما امن والا خاندان، امن والی جگہ بناؤ۔ تو فَأَصْلِحُوا، جب دو بھائی لڑ پڑے تو بیٹھو ان کے بیچ میں اور ان کو ایک کر دو۔ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو دو خاندانوں کو ایک کرنا، دو دلوں کو ایک کرنا، دو روٹھے ہوئے لوگوں کو ایک کرنا، ان کو ایک دوسرے کو معافی پر، ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آمادہ کرنا۔ یہ آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جیسے دل، دماغ، زبان اور عمل۔ اگر ہم صرف ایک کو بھی ان میں سے ہٹا دیں تو پھر ہم انصاف نہیں کر پائیں گے، سماج میں امن پورے طریقے سے ہم نہیں پھیلا پائیں گے۔ یہ آیات میرے ذہن میں آئی تو آپ کے سامنے رکھ دی۔ انشاءاللہ ان ایک ایک پوائنٹ پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے آگے چل کر، اور انشاءاللہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی اگلی قسط انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گی۔ اجازت دیں مجھے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔